ایک مرتبہ جب قبیلہ قریش مکہ نے اسلام کو اس پوری دنیا میں پھیلتے ہوئے دیکھا کہ اس اکیلے محمد کی وجہ سے ہمارے لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو بتوں کو اپنا خدا مانتے ہیں، وہ لوگ روز بروز اس کے بتائے ہوئے دین میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو بہت جلد ہمارے ہی لوگ اس محمد کے دین کو قبول کر کے ہمیں ہی قتل کر دیں گے۔ اسی وجہ سے قبیلہ قریش مکہ نے قبیلہ قریش مکہ وہ قبیلہ ہے، وہ خاندان ہے کہ جس قبیلے نے اپنی ساری زندگی اس کام کے لیے لگا دی کہ کسی نہ کسی طرح اس محمد کے بتائے ہوئے دین کو جھوٹا ثابت کیا جائے اور اس کے دین کا نام و نشان اس دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ یہ وہی قبیلہ تھا کہ جو قبیلہ اپنی ساری زندگی مکہ میں رہ کے اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا، اور اسی قبیلے کی انہی سازشوں کی وجہ سے ہی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ چاہتے ہوئے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ اسی وجہ سے قبیلہ قریش مکہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کو جھٹلانے کے لیے، یعنی کہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اپنے سارے قبیلے میں سے 3 عقل مند لوگوں کو باہر نکالا اور ان 3 عقل مند لوگوں کو نجران کے عالم یہودیوں کی طرف بھیجا کہ جاؤ نجران، اور نجران جا کر نجران کے عالم یہودیوں سے وہ علم، وہ باتیں اور وہ علوم سیکھ کر آؤ کہ جن علوم کے ذریعے ہم محمد اور محمد کے دین کو جھوٹا ثابت کر سکیں۔ اسی طرح وہ 3 عقل مند لوگ سرزمین مکہ سے سرزمین نجران میں پہنچے۔ نجران ایک شہر کا نام ہے اور یہ شہر موجودہ دور میں سعودی عربیہ میں موجود ہے۔ اسی طرح جب وہ 3 عقل مند لوگ سرزمین مکہ سے سرزمین نجران میں پہنچے تو سرزمین نجران میں پہنچنے کے بعد وہاں پر ان 3 عقل مند لوگوں کی ملاقات نجران کے سب سے بڑے یہودی عالموں سے ہوئی۔ تو وہاں کے یہودی عالموں نے ان 3 عقل مند لوگوں کو 3 سوال بتائے اور کہا کہ جاؤ اور جا کر محمد سے یہ 3 سوال کرو، اور اگر محمد ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ ایک سچا نبی ہے، اور جب وہ ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دے گا تو تم پھر اس سے ایک اور 4تھا سوال کرنا، اور اگر محمد تمہارے اس 4تھے سوال کا بھی جواب دیتا ہے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ وہ ایک جھوٹا نبی ہے، کیونکہ ہماری کتاب اور ہمارے علم کے مطابق اس 4تھے سوال کا جواب صرف اور صرف اللہ کی پاک ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ وہ آخری نبی بھی نہیں جانتا کہ جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح ان 3 عقل مند لوگوں نے یہ کچھ سوالات اپنی کتاب میں لکھے اور واپس قبیلہ قریش مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ جب یہ 3 عقل مند لوگ سرزمین مکہ میں قبیلہ قریش کے پاس واپس پہنچے تو واپس پہنچنے کے بعد ان 3 عقل مند لوگوں نے یہ جو سوالات نجران کے یہودی عالموں سے لے کر اپنی کتاب میں لکھے تھے تو وہ سوالات ان 3 عقل مند لوگوں نے اپنے قبیلے یعنی کہ قبیلہ قریش مکہ کے بڑے بڑے عالموں کے سامنے رکھے اور انہیں ان کے سوالات کے جوابات پوچھے، لیکن قبیلہ قریش مکہ کے بڑے بڑے عالم بھی ان سوالات کے جوابات نہ دے سکے۔ جب قبیلہ قریش کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے بڑے بڑے عالم بھی ان سوالات کے جوابات نہیں دے پا رہے تو انہوں نے کہا، ہاں اب چلتے ہیں محمد کے پاس، آج دیکھیں تو صحیح کہ یہ محمد ہمارے ان سوالات کے جوابات کیسے دیتا ہے۔ آج تو محمد کے دین کو ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا، آج ہمیں اسے جھوٹا ہی ثابت کرنا ہوگا اور آج ہم اس کے دین کو جھوٹا ثابت کر کے ہی رہیں گے۔ لہٰذا قبیلہ قریش مکہ کے بہت بڑے بڑے عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت جناب ابو طالب کے پاس پہنچے اور حضرت جناب ابو طالب سے کہنے لگے کہ اے ابو طالب، تمہارا بھتیجا محمد ہماری قوم کی مخالفت کر رہا ہے، لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے اور لوگوں کے درمیان فساد پھیلا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس پر آسمانوں سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اچھا، تو آج ہم اس کے لیے کچھ سوالات لے کر آئے ہیں، اگر تمہارا بھتیجا محمد ہمارے سوالوں کے جواب دیتا ہے تو پھر ہم اسے ایک سچا نبی مان لیں گے، اور اگر وہ ہمارے سوالوں کے صحیح جواب نہیں دے پایا تو پھر وہ ایک جھوٹا نبی ہوگا۔ جب حضرت جناب ابو طالب نے یہ سنا تو آپ نے قبیلہ قریش مکہ سے کہا
کہ آئے قبیلہ قریش، تمہارے ذہنوں میں جو جو سوال ہے وہ سوال میرے بھتیجے محمد سے کرو، تم اس کا دانشمندانہ جواب پاؤ گے۔ جب قبیلہ قریش مکہ نے یہ سنا کہ محمد جواب دینے کے لیے تیار ہے تو قبیلہ قریش مکہ میں سے کچھ لوگ آگے بڑھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا پہلا سوال کیا کہ اے محمد، ہمیں یہ بتائیں کہ وہ ایسے کون سے لوگ ہیں کہ جو پہلے زمانے میں موجود تھے لیکن پھر وہ اچانک غائب ہو گئے اور پھر وہ سو گئے۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ لوگ کون تھے، یہ لوگ کتنی دیر تک سوئے رہے، اور جب یہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے یعنی کہ نیند سے اٹھے تو انہوں نے کیا 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 اور ان کا قصہ کیا ہے۔ جب قبیلہ قریش مکہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پہلا سوال کیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے پہلے سوال کا جواب دیا کہ آئے قبیلہ قریش، وہ لوگ جو پہلے زمانے میں موجود تھے لیکن پھر وہ اچانک غائب ہو گئے اور پھر وہ سو گئے، تو وہ لوگ صحابہ کہف تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے رب سے راضی تھے اور ان کا رب ان سے راضی تھا۔ جب صحابہ کہف کے دور میں ایک ظالم بادشاہ نے یہ چاہا کہ صحابہ کہف اللہ کے سچے دین کو چھوڑ کر ہمارا دین قبول کر لیں، تو صحابہ کہف اپنے ایمان اور اپنے دین کو اس ظالم بادشاہ سے بچانے کے لیے اس ظالم بادشاہ کے شہر سے بھاگ کر شہر کے باہر ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، ہمیں اس ظالم بادشاہ کے شر سے بچا۔ آئے قبیلہ قریش، جب صحابہ کہف دعا کرنے کے بعد اسی غار میں سو گئے تو اللہ رب العزت نے انہیں 300 سال اور 9 دن تک اسی غار میں سلائے رکھا، یہاں تک کہ وہ ظالم بادشاہ مر گیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے صحابہ کہف کو اس ظالم بادشاہ کے شر سے بچا لیا، اور بے شک یہ میرے پروردگار کا ایک معجزہ تھا۔ اسی طرح اس کے بعد قبیلہ قریش مکہ نے اپنا دوسرا سوال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہ اے محمد، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب حضرت جناب موسیٰ نے اللہ رب العزت سے یہ پوچھا تھا کہ اے میرے پروردگار، کیا میرے علاوہ اس دنیا میں مجھ سے بھی زیادہ علم والا کوئی انسان موجود ہے یا پھر نہیں، تو اے محمد، اللہ رب العزت نے حضرت جناب موسیٰ سے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ ہاں اے موسیٰ، اس دنیا میں تجھ سے بھی زیادہ علم والا انسان موجود ہے۔ اے محمد، اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ انسان کون تھا جو حضرت جناب موسیٰ سے بھی زیادہ علم رکھتا تھا، اور یہ سارا قصہ کیا تھا؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے دوسرے سوال کا جواب دیا کہ آئے قبیلہ قریش، وہ انسان جو حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ علم رکھتا تھا تو وہ انسان حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ جب کسی شخص نے حضرت موسیٰ سے یہ پوچھا تھا کہ اے موسیٰ، کیا آپ کے علاوہ بھی اس دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہو، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے بندہ خدا، میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی سوال اللہ رب العزت سے بھی کیا تھا کہ اے میرے پروردگار، کیا میرے علاوہ بھی اس دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو مجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہو، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ ہاں موسیٰ، اس دنیا میں تیرے علاوہ بھی ایک ایسا انسان ہے جو تجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے، اور وہ انسان تجھے اس جگہ پر ملے گا کہ جہاں پر 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام بہت سی مشکلات کا سفر طے کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے کہ جہاں پر 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ تو جب حضرت موسیٰ حضرت خضر سے ملے تو حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے نہایت ہی ادب اور احترام سے پوچھا کہ اے جناب خضر، کیا میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار سکتا ہوں تاکہ اللہ رب العزت نے جو علم آپ کو عطا کیا ہے اس علم میں سے کچھ علم میں بھی حاصل کر لوں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے جناب خضر، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اور میں خاموشی سے ہی آپ کے ساتھ بس چلتا رہوں گا۔
तो इसी तरह हजरत मूसा और हजरत हिजर दोनों इकट्ठे सफर पर रवाना हुए। हजरत मूसा और हजरत हिजर दोनों इकट्ठे कश्ती पर सफर कर ही रहे थे कि अचानक हजरत हिजर ने कश्ती में एक बहुत बड़ा सुराख कर दिया। ये देखकर हजरत मूसा ने कहा कि ए हिजर, ये आपने क्या किया? क्या आप इन गरीब लोगों की कश्ती को डुबोना चाहते हैं? तो ये सुनकर हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मूसा, मैंने आपसे कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह हजरत मूसा और हजरत हिजर कश्ती से उतरे और कश्ती से उतरकर आप दोनों ने एक बस्ती की तरफ सफर करना शुरू कर दिया। अभी आप दोनों उस बस्ती की तरफ जा ही रहे थे कि हजरत हिजर ने रास्ते में ही एक नौजवान बच्चे को कत्ल कर दिया। जब हजरत मूसा ने यह देखा कि हजरत हिजर ने एक नौजवान बच्चे को बिना किसी गलती के कत्ल कर दिया है, तो हजरत मूसा ने हजरत हिजर से कहा कि ए हिजर, आपने ये क्या किया? आपने इस बेचारे बच्चे को बिना किसी गलती के कत्ल कर दिया। इसने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था। तो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मूसा, मैंने आपसे कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। तो हजरत मूसा ने हजरत हिजर से कहा कि ए हिजर, अब मैं आपसे कोई भी सवाल नहीं करूंगा, और अगर अब मैंने आपसे कोई भी सवाल किया तो आप मुझे अपने साथ ना रखिएगा। तो इसी तरह हजरत मूसा और हजरत हिजर सफर करते करते एक ऐसी बस्ती में जा पहुंचे कि जहां पहुंचने के बाद आपको बहुत जोरों की भूख लग गई। तो आपने उस बस्ती के लोगों से खाने के लिए कुछ मांगा, लेकिन उस बस्ती के लोगों ने आपको खाने के लिए कुछ भी ना दिया। इसी तरह हजरत मूसा और हजरत हिजर उस बस्ती से निकल ही रहे थे कि हजरत हिजर ने एक टूटी हुई गिरने वाली दीवार देखी। तो हजरत हिजर ने उस दीवार को दोबारा तामीर किया और गिरने से बचा लिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखा कि इन लोगों ने तो हमें खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया और हजरत हिजर तो इन लोगों की टूटी और गिरी हुई दीवार बनाकर इन पे उल्टा एहसान किए जा रहे हैं, तो हजरत मूसा ने हजरत हिजर से पूछा कि ए हिजर, पहले आपने कश्ती में सुराख करके उन बेचारे गरीब लोगों का नुकसान किया, फिर आपने एक बेचारे बच्चे को बिना किसी गलती के कत्ल कर दिया। उस कश्ती वाले ने और उस बेचारे बच्चे ने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन आपने उनका नुकसान किया। और इधर इन बस्ती वालों ने तो हमें खाने के लिए कुछ खाना भी नहीं दिया, और आप इन पे उल्टा एहसान किए जा रहे हैं और इनकी मदद किए जा रहे हैं। तो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मूसा, मैंने आपसे कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। ऐ मूसा, अब सुनो, कश्ती तो वो उन गरीब लोगों की थी कि जो लोग दरिया से मछलियां पकड़कर अपने रिस्क का सामान इकट्ठा करते थे और अपने घर वालों का पेट पालते थे। मैंने उन गरीब लोगों की कश्ती में सुराख इस वजह से किया था क्योंकि दरिया के आगे एक जालिम बादशाह था जो कि हर सही कश्ती को जोरों जबरदस्ती से लूट लेता था। इसी वजह से मैंने उस कश्ती में सुराख कर दिया ताकि वक्ती तौर पर वो कश्ती बेकार हो जाए और वो बादशाह इन गरीब लोगों की कश्ती ना लूटे। इसी तरह मैंने उस नौजवान लड़के को कत्ल इस वजह से किया था क्योंकि उस लड़के ने बड़ा होकर एक जालिम इंसान बनना था और उस लड़के ने अपने मोमिन वालिदैन पर जुल्म सितम भी करना था। इसी वजह से मैंने ये चाहा कि मैं इस लड़के को कत्ल कर दूं ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत जल्द इस लड़के के मोमिन वालिदैन को एक और बेटा अता करे जो कि एक नेक और मोमिन इंसान होगा। इसी तरह मैंने वो टूटी हुई दीवार इस वजह से दोबारा तामीर की क्योंकि उस बस्ती में एक मोमिन इंसान के 2 यतीम बच्चे भी रहते थे और उस दीवार के नीचे उन 2 यतीम बच्चों के बाप ने अपना खजाना दफनाया हुआ था। और ऐ मूसा, तेरे परवरदिगार ने ये चाहा कि ये 2 यतीम बच्चे अपनी जवानी की उम्र में आकर ये खजाना निकाल लें और फिल वक्त इन 2 यतीम बच्चों के अलावा ये खजाना और कोई ना निकाल सके। इसी वजह से मैंने ये दीवार दोबारा तामीर कर दी। ऐ मूसा, मैंने दर हकीकत अपने गैब के इल्म से इन सभी लोगों के लिए एक अच्छा काम किया जो कि जाहिरी तौर पर एक बुरा काम दिख रहा था, लेकिन ये मेरे परवरदिगार का मुझ पे कर्म है कि जिसने मुझे गैब के इल्म से आगाह किया। ऐ मूसा, मैंने आपसे कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से अब आप अपने रास्ते पर और मैं अपने रास्ते पर। इसी तरह इसके बाद कबीला कुरैश मक्का ने अपना तीसरा सवाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि ए मोहम्मद,
اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ شخص کون تھا کہ جو مشرق و مغرب یعنی کہ جہاں سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے وہاں تک پہنچا اور اللہ رب العزت نے اسے اس زمین کی بادشاہی عطا کی۔ اے محمد اب آپ ہمیں اس انسان کا نام بتائیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے تیسرے سوال کا جواب دیا کہ اے قبیلہ قریش، وہ شخص کے جو مشرق و مغرب یعنی کہ جہاں سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے وہاں تک پہنچا اور اللہ رب العزت نے اسے اس زمین کی بادشاہی عطا کی، تو وہ شخص حضرت جناب ذوالقرنین علیہ السلام تھے۔ بے شک اللہ رب العزت نے جناب ذوالقرنین کو اس زمین کی بادشاہی عطا کی، اور وہ جناب ذوالقرنین ہی تھے کہ جنہوں نے اس زمین اور یاجوج مجوج کی قوم کے درمیان انسانوں کی حفاظت کے لیے لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے ایک دیوار بنا دی۔ اور بے شک یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب سے راضی ہیں اور ان کا رب ان سے راضی ہے۔ جب قبیلہ قریش مکہ کے ان عالم اور عقل مند لوگوں نے یہ دیکھا کہ محمد ایک ایک کر کے ہمارے سوالوں کا صحیح جواب دیے جا رہا ہے، تو قبیلہ قریش کے لوگوں نے نہایت ہی ادب اور احترام سے کہا کہ اے محمد، اگر آپ نے ہمارے اس آخری سوال کا صحیح جواب دے دیا تو ہمارا قبیلہ آپ کو نبی مانے یا نہ مانے، ہم آپ کو اللہ کا سچا نبی مان لیں گے۔ اے محمد اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ نجران کے یہودی عالموں نے قبیلہ قریش کے ان 3 عقل مند لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اگر محمد تمہارے آخری سوال کا اپنے سے ہی جان بوجھ کر کوئی من گھڑت جواب دیتا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ ایک جھوٹا نبی ہے۔ سو ویورز، قبیلہ قریش کے وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ محمد نے تو ہمیں پہلے ہی ہمارے 3 سوالوں کا جواب دے دیا ہے، اب آخری سوال کا بھی کوئی نہ کوئی جواب تو دے گا۔ تو اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے آخری سوال کا جواب دیا کہ اے قبیلہ قریش، میرا پروردگار مجھ سے یہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ جو لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور وہی اسے وقت پر ظاہر کرے گا۔ اسی طرح اس کے بعد جب قبیلہ قریش کے ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سبھی سوالات کے صحیح جواب دے دیے ہیں، تو ان سبھی بڑے بڑے عالموں اور عقل مند لوگوں کی زبان سے یہ نکلا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔